عزیزان من، عمران خان کی رہائی کو لے کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو اب اتنے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچانے ضروری ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں پہنچاؤں گا، مائنس عمران خان کر کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو کہ فوج کے ساتھ ڈیل کی ہے، اس کی تفصیلات 15 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال کیوں دی گئی ہے، اور اس کے فوراً بعد کال دینے کے بعد سہیل آفریدی نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان سے رابطے کے لیے کال ہے، اور عمران خان نے صوبہ بند کرنے کا کہا تھا لیکن یہ الٹا لانگ مارچ کی طرف کیوں چل پڑے ہیں، عمران خان کی موت سے متعلق یا ان کی صحت سے متعلق خبریں کیوں لیک کی جا رہی ہیں، اور اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اقتدار کی، اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ شدت اختیار کر چکی ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور عمران خان کی رہائی کو لے کے سوال اٹھتا ہے کہ اگر سعودی عرب نے کہا تھا، شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا، تو عمران خان پھر رہا کیوں نہیں ہوئے، اور عمران خان کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر تفصیلات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اپنے وعدے کے مطابق میں سولجر سپیکس کے اوپر حاضر ہوں۔ آج 10 اگست 2026 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی عادل راجہ کو۔ تو سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ بات کریں گے وہ بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ابھی تک صحت کیسی ہے، اس کے اوپر میں نے کل ویلاگ کر دیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب تک عمران خان کی صحت کو کچھ کھانے پینے سے ریلیٹڈ مجھے بتایا جا رہا ہے، کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ تک ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کوئی انجیکشن اگر لگ سکتے ہیں تو وہی لگ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے آنکھ کا ان کا مسئلہ ہے، بٹ ادروائز ہی از فٹ اینڈ فائن۔ اور اب کیوں ان کی صحت سے متعلق خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت ان کو کسی بھی قسم کا سٹروک کر کے ویجیٹیٹڈ سٹیٹس کے اندر لایا جا سکتا ہے نا جی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جان سے نہ بھی مارا جائے تو رستے سے ہٹانے کے لیے ان کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک خطرہ حقیقی طور کے اوپر موجود ہے۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ عزیزان من، جس وقت لندن پلان ہوا تھا جس کے تحت عاصم منیر کو آرمی چیف لگایا گیا تھا، تو اس کو آرمی چیف لگانے سے پہلے، ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف لگانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے بڑے تجربات ہیں جرنیلوں کے ساتھ آرمی چیف لگانے کے متعلق، خاص طور کے اوپر اس سے پہلے جنرل باجوہ کو انہوں نے جو وعدہ کر کے آرمی چیف لگایا تھا وہ وعدہ بھی پورا کروانا تھا انہوں نے، اسی کے تحت وہ پاکستان سے جنرل باجوہ نے ان کو بھگوایا بھی تھا۔ اس سے پہلے مشرف کے ساتھ جو ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اور مشرف نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، تجربات تو ان کے پاس تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو پورے طریقے سے باندھا۔ عاصم منیر کو اس سے بیعت کروائی گئی، اس کی ویڈیو بنائی گئی اور اس سے وعدہ لیا گیا تھا بہت سے مختلف وعدوں کے ساتھ۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم لگوں گا، جو وعدہ وفا نہیں ہوا، کیونکہ کور کمانڈرز جب عاصم منیر واپس آیا تو اس وقت پچھلے 3 سال میں عاصم منیر کے کنٹرول میں نہیں تھے، عاصم منیر کے خلاف تھے۔ کور کمانڈرز نے پریشر ڈالا اور کور کمانڈر نے کہا کہ ٹھیک ہے، چھوٹے بھائی کو وہ بوٹ اچھے پالش کرتا ہے جو چیری بلاسم ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم لگا دو، اور تم نے اس کو دینا ہی ہے تو اس کو تحفے میں پنجاب کی حکومت دے دو، لیکن چلاؤ خود چیف سیکرٹری کے ذریعے اور مامو جان کے ذریعے، جس مرضی کے ذریعے۔ لیکن بہرحال اسی لیے محسن نقوی کو چیف منسٹر پنجاب لگا دیا گیا تھا، پہلے سالے کو لگا دیا گیا تھا، لیکن بہرحال نواز شریف سے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو نواز شریف کے پاس تسلی تشفی تو دی گئی کہ چھوٹا بھائی وزیر اعظم لگا دیا ہے، بیٹی کو جو ہے وہ جس کو ککھ کچھ کا نہیں پتا، بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ایشوز بہت سے ہیں، کچھ لوگوں کو فرنٹل لوب کے ایشو ہوتے ہیں، وہاں پہ اسی قسم کے ایشوز ہیں، جنرل رانی، اور اوپر سے عشق معاشقے کا جو چکر چل پڑا وہ تو چل پڑا، لیکن وہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ لیکن جو پرائمری چیز وہاں پہ نظر آئی وہ یہ تھی کہ جو وعدہ لندن پلان کے اندر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا مستقل طور کے اوپر، یہ بھی لندن پلان میں وعدہ کیا گیا تھا جو وفا نہیں ہوا، اسی وعدے کی طرح جس طرح نواز شریف کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر لگایا جائے گا، اور وہ وعدہ وفا نہیں ہوا۔ تو اب یہ حالات جو اس نہج پہ پہنچے ہیں، ایک میاں صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا اور میاں صاحب نے پبلکلی بھی وعدہ کیا تھا، جب لندن پلان کے بعد آرمی چیف جس وقت بیٹھ گیا وہاں پہ، تو اس کے بعد اس کو جب ڈامو ڈول ہوا اور اس نے کہا کہ اکانومی یہ نہیں چلا پائیں گے، جب اپنے ملٹری انٹیلیجنس نے، اپنی آئی ایس آئی نے عاصم منیر کو بتایا کہ یہ اکانومی کسی صورت نہیں چلا پائیں گے، اکانومک کنڈیشنز اس قسم کی ہیں کہ یہ اکانومی جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی، ایس آئی ایف سی نہیں چلے گا، تو نواز شریف نے کیا کہا؟
نواز شریف نے کہا تھا کہ تسی فکر نہ کرو اسی سنبھال لیں گے، اور پھر پیغام بھجوایا وعدہ کہ اکانومی ساڈا کام ہے اسی سنبھال لیں گے، دھندا ہمیں کرنا آتا ہے، ہم دھندے کے لیے ہی حکومت کے اندر آئے ہوئے ہیں، دھندا ہم چلا لیں گے، تم ٹینشن مت لو، دھندا ہے پر دھندا ہے۔ تو دھندا ان چلا لیں گے، اور دھندا چلانے اور ملک کی اکانومی چلانے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن بہرحال ان کے وعدے کے اوپر اعتبار کیا گیا، تو نواز شریف نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، شریف خاندان نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ دھندا ان سے تو چلا، ان کا اپنا دھندا تو زبردست چل رہا ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہے، تو یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ تو نواز شریف اب الزام لگاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جی آپ نے اپنے وعدے نہیں پورے کیے تو ہم وعدے نہیں پورے کر سکے، اگر یہ آپ نے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ مار دیا ہوتا تو اب تک لوگ رو دھو کے چپ کر چکے ہوتے، اور ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لا چکے ہوتے، اور اسی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ مطلب کہ جتنے منہ اتنی باتیں اور بہانے ان کے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کا یہ مطالبہ ابھی بھی اپنی جگہ کے اوپر قائم و دائم ہے کہ ہم اس لیے معیشت نہیں سنبھال سکے کیونکہ آپ نے وعدے کے مطابق نہ تو مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم لگایا، اور چلو بیٹی کو لگا دیا، انہوں نے کہا جی آپ کو 17 سیٹیں ٹوٹل ملی تھی، بیٹی کو آپ کو چیف منسٹر لگا دیا ہے، بھائی کے آپ کو وزیر اعظم لگا دیا، کیا چاہتے کیا ہو یار آپ؟ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن عمران خان کو رستے سے نہیں ہٹایا، اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی۔ تو فوج نے اب دوبارہ پرانی فائلیں چاٹی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی جس وقت ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی تھی، مشرف کے دور میں بڑی ترقی تھی، پیسہ تھا کم از کم پاکستان میں، ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی پیسہ تھا، وہ امریکہ دے رہا تھا، اس کو نہیں دے رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صدر بن جائیں یونیفارم کے اندر، پچھلے اگست کے اندر پلان بنا تو پھر معاملات آگے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ عاصم منیر کی اپنی بھی خواہش ہے کہ یونیفارم کے اندر صدر بنے تو ہر جگہ اس کو چیری بلاسم اپنے چپراسی کو ساتھ نہ لے جانا پڑے، اس کو اسٹیٹ لیول پروٹوکول خود ملے اور وہ پاکستان کے سودے خود کرے۔ یہ ایک پروٹوکول تو وہاں پہ ہے، لیکن اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور اس کے صدر میں لگنے کے لیے، وردی میں لگنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر کرے گا اور صدر زرداری کو کھڑے لائن لگا کے خود وہاں پہ بیٹھے گا اور پاورفل صدر لگے گا اور 18ویں ترمیم کو ریورس کرے گا، اس کے لیے 28ویں ترمیم کرنا چاہتا ہے، 29ویں ترمیم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے، تو پیپلز پارٹی تو راضی نہیں ہو رہی اس میجورٹی کے اوپر، اور اسی کے نتیجے کے اندر آزاد جموں کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ اپنی محبوبہ کو دان کر دیا گیا تحفے کے اندر۔ یہ بھی انڈیکیشن ہے اس معاملے کی۔ نون لیگ کیونکہ بالکل کہانی ہے اور پنجاب کی اپنے آپ کو جو ہے وہ پارٹی سمجھتی ہے یا بتاتی ہے کم از کم، ویسے تو پنجابی سیاسی طور کے اوپر اتنے بانج نہیں ہے کہ ڈکن جو گٹر کے ڈھکن چور ہیں وہ ان کے سیاسی وارث بن جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پنجاب کے سیاسی وارث ہیں اور یہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پوری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ چلے اور پاکستان پہ ہمارا قبضہ پکا ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں آگے چلتے رہیں۔ اس سوچ کے تحت، اس ذہنیت کے تحت وہ راضی ہیں کہ ٹھیک ہے صدر یونیفارم میں بٹھا دو اور جو پاور مانگتا ہے اسے دے دو، اور اسمبلی توڑنے کا بھی اس کو اختیار دے دو، کیونکہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور جنرل بھی پنجاب کا ہے، تو رہے گی حکومت پنجاب کی اور اپنا کام ہمارا دھندا بھی چلتا رہے گا، کیونکہ ہم سیاست میں دھندے کے لیے آئے ہیں، ہمارا دھندا چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ پرانا جو معاملہ ہے زرداری کا، اور زرداری کو 8 سال جیل میں بھی رکھا تھا، لیکن یہ سب ہونے کے لیے عمران خان کو رستے سے فارغ کیا جائے۔ لیکن بھائی اگر عمران خان کو رستے سے فارغ کیا جائے تو پھر دنگے فساد ہوں گے۔ دنگے فساد ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، مینٹل کنڈیشننگ کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے عوام کی کہ عمران خان جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، وہ مرنے، خدا نہ خواستہ مرنے والے ہیں۔ عوام کی ایک تو ذہن سازی کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی رائٹس دنگا فساد ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کو اب دو طریقے ہیں، ون ون سچویشن جی ایچ کیو سمجھ رہا ہے کہ اس کی ہے کہ وہ ون ون سچویشن اس کے اندر سے بھی نکل سکتا ہے۔ کیسے بھلا؟ سوال یہ ہے، پوچھئے کیسے، میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں وہاں پہ جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ دیکھیں اگر تو عمران خان کو رستے سے ایک تو مینٹل کنڈیشننگ چل رہی ہے، اور سجے سب کی طرح ڈی جی ڈرٹی ہیری اور اس کے ماؤتھ پیسز ڈی جی ایم آئی جتنے بھی جو کچھ جرنیل آئی ایس آئی کے ترکی چھٹی کے اوپر نکل گئے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے میں، سر میں آئی ہوپ یو ار انجوائنگ یور ٹرکش وزٹ استنبول، اور یہ سارے کے سارے دنیا کے اندر پھر رہے ہیں سارے کے سارے، اور سارے چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یا لندن میں پھر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سپتمبر تک نیوے ہو کے ٹائم نکالو اور اپنے ذمے مت لو، یہ عمران خان کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے۔ کیا عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ بالکل ہے خطرہ، کیونکہ اگر تو نواز شریف کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے اور عمران خان کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ
ہلاک کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, اور آف کورس میڈیکل ریزن اس کی بنا دی جاتی ہے, جو کہ بنانے کے لیے کنڈیشننگ کی جا رہی ہے فوج کی جانب سے, اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی جو ہے اس کے لیے نون لیگ کا ووٹ آتا ہے, تو 2/3 تو پھر بھی نہیں آئے گی. تو پھر پی ٹی آئی کی اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے, بیرسٹر گوبر خان اور سہیل افریدی کے پی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور پنجاب کے اندر وہ جنرل امتیاز کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اور علی امتیاز اور حافظ فرد ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر بھی ان کے اپنے رلو کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے آن بورڈ کیا ہوا ہے, لائن اپ کیا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سر جی عمران خان وہ کہتے ہیں یار ہم رستے سے ہٹائیں گے. اب اگر عمران خان کو رستے سے ہٹائیں گے تو کیا عوام قبول کر لے گی؟ آگ نہیں لگا دے گی رائیونٹ کے اندر بھی جا کے؟ یہاں پہ آپ کے خیال کے اندر جو ہے وہ جس قسم کا ریئیکشن آئے گا اس سے وہ جو ریئیکشن سے کیا رائیونٹ کے محل بھی بچ پائیں گے؟ ان کا دھندا بچ پائے گا؟ نہیں بچ پائے گا. تو پھر اس تھریٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ جی اگر یہ ہوا تو پھر ہم تو اپنے محلوں میں قلعوں میں بیٹھ جائے گی فوج جا کے, اور فوجیوں کو پتا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, وہ ڈرے میں اندر ڈر کے بیٹھے میں. لیکن آپ کدھر جائیں گے میاں صاحب؟ تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں. تو ون ون سچویشن ہے کہ دنگا فساد ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن سارا جو ہے وہ نون لیگ پبلکلی, تو پہلے بھی ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا مرید کے میں, وہ فوج نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ ڈال دیا ہے نون لیگ کے اوپر. ٹی ایل پی ریزرو کے اوپر جو ہے کدھر ہے سعد رضوی؟ کدھر وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے؟ وہ آئی ایس آئی کے اسلام آباد کے سی ٹی کے سیلز کے اندر ہیں. ان کو چھوڑا جاتا ہے, بدلہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے. ایک یہ ایلیمنٹ ہے. عوام کا ریئیکشن, محترمہ بے نظیر کو جب مشرف نے رستے سے ہٹوایا تھا, اللیجڈلی قتل کروایا تھا, اس کا پاکستان میں کیا ریئیکشن آیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے. اگر اس کا ریئیکشن آتا ہے تو اس ریئیکشن کا فائدہ اٹھا کے دو کام وہاں سے بھی کیے جا سکتے ہیں. یا تو یہ 2/3 میجورٹی دے کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیں خاموشی کے ساتھ, اور اس کے بدلے میں عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے, یہ فیصلہ ہونا ابھی بھی باقی ہے. اس میں کیا ایلیمنٹس ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں. یا دوسری طرف یہ کیا کام کریں کہ جناب یہ نہیں اس کے اوپر شریف بھی راضی ہوتے, کیونکہ یہ اگر جب یونیفارم پریزیڈنٹ آ گیا اور بیان اس کا یونٹ آفیسر اور استاد لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ دے رہا ہے کہ کرپشن کے سمندر میں مجھے دھکا دے دیا, ہاتھ میرے باندھے میں, میرے ہاتھ کھولو. حالانکہ جنرل نذیر بٹ کی اپنی کرپشن کے قصے لیجنڈری ہیں, پیر صحابے سے بھی اونچے ہیں, جہاں پہ ان کا فارم ہاؤس ہے, جہاں پہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے اوپر آتے تھے, اور جہاں پہ انہوں نے واٹر سکیمز بنوائی ہوئی ہیں اپنے فارم ہاؤس کے لیے, لائنیں بچھوائی ہوئی ہیں بجلی کی اور پانی کی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کھول دو. ان کے ہاتھ کھولے تو اس کے بعد تو ان کی بھی اپنے جو ہے شریفوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو شریفوں کو یہ بات تو پتا ہے, اور اگر شریف آن بورڈ نہیں آتے 28 اور 29 امینڈمنٹ کرنے کے لیے, پی ٹی آئی اس وقت میں اس کے اوپر آتا ہوں, تو پھر بھی یہ فیصلہ عمران خان کی صورت کے اندر 15 ستمبر کو جو لانگ مارچ کے نام کے اوپر پبلک پریشر بلٹ اپ ہوگا, اور اس دوران عمران خان کو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے, خدا نہ خواستہ ہوتا ہے, تو پوری نیشنل لیول کے اوپر جو ریئیکشن آئے گا اس کو فائدہ اٹھا کے مارشل لا امپوز کر کے گورنمنٹ کو اوورٹلی ٹیک اوور کر لیا جائے. پھر وہاں سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوئی, مشرف کی طرح یہ جج انہوں نے آن بورڈ کر لیے ہیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ انہوں نے اپنی بٹھا لی ہے, انہوں نے عسکری ججز وہاں پہ بٹھا لی ہیں, امین الدین خان ٹائپ چیزیں وہاں پہ بٹھا لی ہیں, وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کور یا پرووینشنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر پرووائڈ کریں گے. وہ پلان بی ہے. پلان اے یہ ہے کہ میاں مان جائے اور شریف مان جائے, اور یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی آلریڈی مانی ہوئی ہے, فوج کے اندر کہا جا رہا ہے. پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہو چکی ہے. کسی کو کوئی شک ہے کدھر ہے بھائی؟ ویئر از عمران خان؟ دسمبر میں آخری ملاقات تھی, سلمان صفدر صاحب کی فیبرری میں ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہوئی ہے, نہیں ہوئی, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, کس کو پتا ہے کہ ہوئی ہے نہیں ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں ان کی بات ہوئی ہے. فیبرری کدھر ہے اور اگست کدھر ہے؟ سالوں سپتمبر آ رہا ہے, اگست سپتمبر, کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس تو وہ کر چکے ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. بجٹ اپروول ہو گیا, یا عمران خان نے کہا تھا صوبہ بند کرو, لیکن پی ٹی آئی نے صوبہ بند کرنے کی بجائے کہا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے. لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس کے اوپر آ جائیے, یہ بھی بڑی انپورٹنٹ بات چیت ہے. پی ٹی آئی کے اوپر آ جائیے.
پی ٹی آئی کو اس وقت لانگ مارچ کی جو اسٹریٹجی دی گئی ہے، پی ٹی آئی کو اس وقت ڈکٹیشن دی جا رہی ہے لیڈرشپ کو. جب میں پی ٹی آئی کہتا ہوں تو یہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے، جن میں گور خان سر فہرست ہیں، سہیل افریدی جو گڈ بوائے بن کے سر فہرست ہے. سہیل افریدی کی کرپشن کی فائلیں، اس کے پورے ٹبر کی کرپشن کی فائلیں اتنی زیادہ جمع انہوں نے کر لی ہیں کہ کسی وقت بھی نیب کے ذریعے ہی اس کو کھڑکا تو سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ پاور میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بات نہیں، اس کو چلا رہے ہیں کیونکہ وہ گڈ بوائے بن کے ڈکٹیشن لے کے فوجیوں کی چل رہا ہے. اور وہ بھی، اور اس کا سپوکس پرسن چاہے وہ شفیع جان ہو، چاہے یہ باقی لوگ ہوں، چاہے مینا گل ٹائپ ہوں، چاہے شاہد خٹک ٹائپ ہوں، یہ سارے کے سارے فوج کی سن کے چل رہے ہیں. اور یہ کے پی کے سے پختونوں کو لیڈ اس صورت کے اندر کریں گے لانگ مارچ کے. اس وقت نواز شریف کو پریشر کے اندر لانا ہوگا، نواز شریف کو پریشر میں لا کے انہی پی ٹی آئی کے ووٹس کے ساتھ ملا کے 29 امینڈمنٹ کروانی ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی شیئر مل جائے گا. اور اس کے بعد اگر یہ عمران خان کو رہا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور عمران خان اس وقت تک زندہ ہیں اور رہا کر دیا جاتا ہے، اور رہا کر کے کسی سب جیل کے اندر اسپتال کے نام کے اوپر بند کر کے پھر بھی ان کیومناکارڈو رکھا جاتا ہے، تو یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. لیکن عمران خان کی جان کو سیریس خطرہ بہرحال ہے. پبلک ریئیکشن کو جج کیا جا رہا ہے کہ کس طرف ہے، پبلک موڈ اور پبلک اینگر کو جج کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو مکمل طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف اگر وہ ڈکٹیشن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نہیں مانتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ ان کی نشاندہی کر کے ان کو اٹھوا دیتی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی اسٹرینتھ تھی وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تھی، جس کو سہیل افریدی، جو کہ مراد سعید صاحب آپ کا فیورٹ تھا یا آپ کا بچہ بنا ہوا تھا، ابھی تو آپ کی سنتا ہے نہیں سنتا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال مراد سہیل افریدی اینڈ مینا گل افریدی اور شاہد خٹک، ان کے ذریعے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کچھ نہ کچھ عہدے مل گئے ہیں یا ان کو ٹھیکے مل گئے ہیں، ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. لیکن نظریاتی ورکر تو پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے. جو ریئیکشن آئے گا وہ آرگینک آئے گا، اور اس آرگینک ریئیکشن کو استعمال کرنا یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ ایگزیکٹ سپٹمبر میں ہوگا جب پروموشنز ہونی ہے، جس کے لیے اس وقت پیپل، جو کنفرم رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی بھی جرنیلوں کو خرید رہی ہے، لیفٹیننٹ جنرلز کو، کہ جی ہمارا یہ بندہ ہے میجر جنرل، اس کو پروموٹ کر دو. اور نون لیگ بھی جرنیلوں کو خرید رہی ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو پروموٹ کر دو. اور میجر جنرلز کے اندر بھی نون لیگ کی بیٹ ہے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز کے اوپر، پیپلز پارٹی کی بیٹ ہے میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر کہ یہ دونوں ڈی جی ایس آئی لگیں گے، لیکن دونوں کو نہیں لگایا جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے درمیان میں ڈی جی رینجر پنجاب جنرل عاطف بن اکرم بھی موجود ہے، اور دوسرا جناب یا تو میجر جنرل کاشف عبداللہ بھی موجود ہے ڈی جی ایم او، اس کو یا چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا جائے یا اس کو جو ہے وہ ڈی جی ایس آئی لگا دیا جائے. ان دونوں کو کی پوزیشنز دے دی جائیں کیونکہ یہ رائٹ ہینڈ مین ہے. عاصم منیر نے اس سسٹم کو اپنے انڈر کنٹرول کر کے جکڑنا جو ہے وہ سپتمبر میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کم از کم 2030 تک یہ سسٹم جو ہے وہ عاصم منیر کی مکمل گرفت کے اندر رہے گا. وہ اس کا فیصلہ سپتمبر میں ہوگا. ویرز پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کو پتا ہے کہ اگر اس کو آل امپاور کر دیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کی جتنی بھی اس وقت رلو کٹے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی پارٹی کے طور کے اوپر تو ہم آئے نہیں ہیں نا جی، ہم تو انڈیپینڈنٹ آئے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، فائن ہے. ہم اگر کسی سائٹ کے اوپر جائیں گے تو ان کو قیمت ادا کر دی جائے اتنی کہ بے شک وہ سیاست چھوڑ کے پھر ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ آفر کی گئی تھی باقاعدہ طور کے اوپر. یہ جو پہلے 26ویں ترمیم ہوئی ہے، 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے اوپر آفر کی گئی تھی کہ جناب آپ پیسے اٹھائیں، پرتگال کی نیشنلٹی لیں، وہاں کے اوپر انویسٹمنٹ ویزا آپ لیں، اپنی نیشنلٹی لیں، جائیں یہاں سے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جس وقت آپ کو سیف ایگزٹ فراہم کیا جائے گا، جس بھی دن آپ نے نکلنا یہاں سے نکل جائیں. آپ بس اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق کے اندر ووٹ دیں. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا گروپ پہلے بھی تیار تھا. 8 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے لیے، 27ویں ترمیم کے لیے تیار کیا گیا تھا. میں اس کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. تو پیسہ، انفلوئنس، عمران خان جب تک سین کے اوپر نہیں ہے تو مائنس عمران خان پی ٹی آئی اس وقت آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج کی بی ٹیم کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں کہہ دوں، پھر کہتے ہیں پارٹی توڑنا چاہتا ہے، لیکن اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے جس کے بارے میں آپ کو بتایا پی ٹی آئی میں پچھلے 3-3.5 سال کے اوپر، وہ بندہ، بہت بڑے بڑے ہیرو تھے، علی زیدی، فواد چودھری، محمود مفتی، جناب عمران اسماعیل، اس کے بعد جناب شیر افضل مروت، یہ علی امین گنڈا پور. میں نے آپ کو جس کا بتایا وہ بندہ اپنے آپ کو اس نے ایکسپوز کیا.
اب آ جائیں کہ عمران خان کے لیے بھی بھائی وہ انٹرنیشنل اسٹیٹسمین ہے, اس کے لیے بھی سعودی عرب کی اگر واقعی بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے, شہزادہ محمد بن سلمان چاہتا ہے, تو پھر اس کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا؟ اب سنیں بھائی, بات یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بات کر دی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے خان صاحب کی طرف سے خاص طور کے اوپر پیغام بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر کر دیا گیا تھا کہ تم نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, میری اہلیہ کے ایشو پہ بات نہیں کرنی, میں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عاصم منیر کو جب یہ کہا گیا کہ عمران خان کو چھوڑ دو, تم کیوں نہیں چھوڑتے, تو اس نے کہا جی میں تو عمران خان کو چھوڑتا ہوں. بہت پاورفل لوگوں نے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو نہ صحیح لیکن انٹرنیشنل اولیگارکی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں, انہوں نے جب اس کو کہا کہ یار چھوڑ دو عمران خان کو, کیوں تم یہ کر رہے ہو, تو اس نے آگے سے کہا, میں رپورٹ بھی کیا ہے کہ دیکھو جی مجھے عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں, اس کی بیوی بہت کرپٹ ہے, اس کی بیوی کی وہ صرف سنتا ہے, تو بیوی کو چھوڑ دے. کیوں چھوڑے بھائی وہ بیوی کو؟ لیکن وہ سعودیز کے اوپر آپ آ جاؤ واپس, وہ کہتا ہے جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بریلوی ہے, وہ پیروں فقیروں کو مانتی ہے, درباروں کو مارتی ہے, عمران خان کو جو ہے وہ ماتھے ٹکواتی ہے درباروں کے اوپر, اور یہ چیز جو ہے وہ سعودی وہابی آئیڈیالوجی سے بالکل تصادم کے اندر ہے, 180 اپوزٹ ہے, اور وہ سعودیہ کے بھی خلاف ہیں. اور جس وقت سعودیہ کے خلاف بیانات شیر افضل مربت نے دیے, اور اس کے بعد بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی کوئی بیانات جو ہے آئی ڈونٹ نو کیوں دلوائے گئے, کس طرح دلوائے گئے, کس مائنڈ سیٹ کے اندر دلوائے گئے, یا ان کو پورٹرے کیا گیا اس طرح سے کہ جی سعودیہ کے خلاف ہے وہ, تو سعودیہ کو بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, ہمیں اس کی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ بیوی کی ہی صرف سنتا ہے اور بیوی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا, اور بیوی اینٹی ہے آپ کے, تو آپ کیوں کمپرومائز کریں گے؟ اگر آپ اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو پھر اگر وہ باہر آئے گا تو پھر وہ سنے گا اسی طرح, اور وہ بیوی کی سنے گا, یا بیوی سے جو قریبی لوگ ہیں ان میں مختلف لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جو کہ غالباً جو ہے وہ اہل تشیع ہیں, اور ایران کے سعودیہ کے اندر یہ بہت زیادہ بڑی بات سمجھی جاتی ہے, جس کا انفلوئنس جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر بھی ہے, عمران خان کے بیٹوں کے اوپر بھی ہے. ایسے بھی سیاستدان موجود ہیں جن کو کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے, جس طرح یہ زلفی بخاری صاحب وغیرہ ہیں, ان کے بارے میں ان کو بیسیکلی بجائے اس کے کہ ایک پازیٹیو لائٹ میں پروجیکٹ کیا جائے, ایک نیگیٹو لائٹ کے اندر پروجیکٹ کیا جاتا ہے, اور جا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی اس طرح کے لوگوں کی جب سنے گا تو پھر آپ بتا دیں کہ پھر آپ کے حق میں آپ کے خلاف ہے, میں تو آپ کے ساتھ ہوں, میں تو آپ کو چھوڑ دوں, لیکن وہ باہر آئے گا تو پاور میں آ جائے گا, لیکن وہ پھر جو ان کی باتیں سنے گا تو یہ تو مذہبی جو فالٹ لائن ہے, جو فرقہ واریت کی فالٹ لائنز ہے, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. تو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے, اندر رکھنے دیں, اگر باہر آ کے بھی انہوں نے انہیں کی سننی ہے, دوبارہ انہی ایڈوائزرز کی سننی ہے, تو یہ تو آپ کے خلاف ہیں, یہ تو آپ کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں, یہ تو جو وہابی آپ کا ایک سیکٹ ہے سرٹن اس کے خلاف ہیں, تو اس لیے آپ جو ہے وہ ان کو پروموٹ مت کریں. عاصم منیر بڑا شاطر آدمی ہے, اور وہ اس طرح کھیل رہا ہے, اور اس مینٹالٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور یہ ایک امپریشن اس نے کامیابی سے ہر جگہ ہر محفل کے اندر, بڑے ٹاپ محفلوں کے اندر بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے, شہزادوں کے ساتھ بیٹھ کے, یو ایس کے اندر بھی بیٹھ کے وہ اسی طرح سے ان کی بات کرتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کرپشن کا ایشو ہے, اس کی بیوی کا ایشو ہے کرپشن کا, اور وہ بیوی کی صرف سنتا ہے. اور خان صاحب جو ہے اس معاملے کے اوپر واقعی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کیوں کمپرومائز کریں بھائی؟ کیونکہ یہ تو جو بھی معاملہ ہے, یہ آپ ایک بندے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بیوی کو چھوڑ دو, لیکن اس لیول کے اوپر ایسی سیاست, یہ تو گلی محلے کی پھپے کٹنوں والی سیاست ہے جو کی جا رہی ہے, لیکن وہ کامیابی سے کر رہا ہے. اور اس کو کرنے کون دے رہا ہے؟ اس کو کون سٹرینتھن کر رہا ہے اس آئیڈیا کو؟ شیر افضل مربت نے کیوں سعودیہ کے خلاف بیان دیا تھا؟ کس کے کہنے کے اوپر بیان دیا تھا؟ اس وقت وہ کس کا وکیل تھا؟ اور خان صاحب کے بارے میں یہ امپریشن جو کنوے کیا جا رہا ہے, کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور اس امپریشن کو کامیاب کس نے کروایا ہے؟ یہ ایک لیول ہے اس جواب میں کہ خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے سعودی عرب کیوں نہیں انوالو ہو رہا, یہ ایک امپریشن ہے. اب آ جائیے فائنل آرگومنٹ کے اوپر کہ اب پھر ہونے کیا والا ہے. دیکھیں کل کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہونے کیا والا ہے, لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی میں سہیل آفریدی اینڈ گوہر خان اینڈ دا انٹائر پارٹی بالکل وہی کر رہی ہے جو ان کو جی ایچ کیو کی طرف سے, فوج کی طرف سے, آئی ایس آئی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. اسی پلان کے اوپر وہ چل رہے ہیں, اور ہر کسی کو سب کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ بھائی اینڈ گیم کیا ہے, نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر ان کو بتایا جا رہا ہے. خبریں چلوائی جا رہی ہیں صدیق جان ٹائپ لوگوں سے, وہ بھی نیڈ ٹو نو بیسس کے اوپر چلوائی جا رہی ہیں.
یہاں پہ برطانیہ میں کشمیر کا ایشو بڑا سیریس کھڑا ہوا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ برطانیہ سے کنٹرول ہو سکتا ہے, تو ایک آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ اسپیشل وکیل ہے اس کو بھیجا گیا ہے, وہ یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہا ہے لیکن وہ فیل ہو گیا ہے. اے جے کے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کے کنٹرول سے باہر نکل جائے گا. وہ ایک ایسی سچویشن ہے جو اس وقت ایک کرٹیکل فیکٹر کے طور کے اوپر سامنے آ رہی ہے کہ یار یہ تمام کے تمام اس وقت پاکستان کے اندر جو سپٹمبر کے اندر عاصم منیر کا بادشاہت کا خواب ہے, پریزیڈنٹ بننے کا خواب ہے, وہ سارے کا سارا ریوالو کر رہا ہے کہ اے جے کے کی سچویشن وہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے, جس کے اوپر اس وقت انڈیا سے بھی بات کی جا رہی ہے. ان کے آج کے دن کا جو پہلا وی لاگ ہے جو پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی آپس میں بات ہوئی ہے, وہ اگر آپ نے نہیں سنا سولجر سپیکس عادل راجہ کے اوپر ایٹ سولجر سپیکس ریلوڈڈ کے اوپر, تو وہ ضرور سن لیجئے آپ کے جو ہے, تاکہ 14 طبق روشن ہو جائیں, آپ کا ذرا ذہن کھل جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, گیم کیا ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پورے ریجن کی سیاست کو سمجھیے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے پچھلے 3-4 دنوں کے اندر جو میں نے ویلاگز کیے ہیں جن کا سب سے کم ویوز ہے نا, وہ ہے ایران کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر. لیکن اور جو اس وقت احرام میں ابلیسوں کا جو گیم چل رہا ہے, وہ ذرا اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ گیم سمجھ آ جائے گی. یہ سب انٹر لنکڈ ہیں چیزیں, اور جو عاصم منیر پلان کر رہا ہے وہ تدبیر کرنے والوں کو نہیں پتا کہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. فکر نہ کریں. اور آپ کو ایک خوشخبری جاتے جاتے دیتا جاؤں کہ 786 انٹیلیجنس بٹالین جو میں نے ایک بنائی تھی, وہ اب 786 انٹیلیجنس بریگیڈ بن گئی ہے, اور وہ اب اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہے. اور اگر آج ہم تک جو کام کر رہے ہیں نا جی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, تو نتیجہ تو نکل رہا ہے, نتیجہ نکل رہا ہے. ہم بنیادیں ڈال رہے ہیں ایک واقعی نئے پاکستان کی, جو عمران خان کی خواہش ہے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.